السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ غریب سے مولوی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کیسے امارت اسلامیہ افغانستان کا امیر المومنین بن گیا؟ آخر ملا عمر نے امریکہ کا کیا نقصان کیا تھا کہ ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی گئی؟ ملا محمد عمر مجاہد نے شیخ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ امریکی اڈے سے چند میل کے فاصلے پر رہنے والے ملا عمر کو امریکی خفیہ ایجنسی پکڑنے میں ہمیشہ ناکام کیوں رہی؟ ملا محمد عمر کی وفات کب اور کیسی ہوئی اور ان کی وفات کی خبر کو کیوں چھپایا گیا؟ اور ہاں، افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملا عمر کے بیٹے کو کون سا اہم عہدہ دیا گیا؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ملا محمد عمر مجاہد کی زندگی کے اہم واقعات اور دلچسپ حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملا محمد عمر مجاہد 1960 میں افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے خاکریز ضلع کے نواحی گاؤں جائے احمد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام مولوی غلام نبی تھا، جن کا شمار اپنے علاقے کے معززین میں ہوتا تھا۔ ملا محمد عمر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی ان کی عمر 4 سال تھی کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ ملا محمد عمر کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم افغانستان کے مدارس سے حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں بھی زیر تعلیم رہے۔ اس بات پر سابق ایم این اے مولانا عبدالحق کا مدرسہ آج بھی فخر کرتا ہے کہ طالبان کی سینئر قیادت وہاں زیر تعلیم رہی۔ ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ 1979 میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں۔ ملا محمد عمر مجاہد نے سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملا محمد عمر اس دوران 4 مرتبہ شدید زخمی بھی ہوئے اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ روسی افواج کے انخلاء کے بعد جہادی کمانڈرز باہمی جھگڑوں میں الجھ گئے اور لاکھوں شہداء کے عظیم مشن کو پس پوش ڈال دیا۔ پورے افغانستان میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ ان حالات میں سال 1994 میں ملا محمد عمر مجاہد نے اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملا کر مقامی بدماش وار لارڈز کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ چونکہ ملا عمر کی قیادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، اس لیے یہ لوگ طالبان کہلائے۔ ملا عمر کی تحریک طالبان کا آغاز پاکستانی بارڈر سے متصل صوبے ننگرہار سے ہوا تھا۔ شروع میں طالبان کی سرگرمیاں محدود تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تیزی آتی گئی اور پھر دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب ستمبر 1996 میں اس گروہ نے ملا محمد عمر مجاہد کی قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان میں اسلامی امارت کی بنیاد رکھ دی۔ ملا محمد عمر کو امارت اسلامیہ افغانستان کا امیر المومنین بنا دیا گیا۔ ان کی حکومت کو پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک نے تسلیم کر لیا۔ ملا عمر کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد افغانستان میں مکمل امن و امان ہو گیا۔ انہوں نے عوام سے اسلحہ واپس لے لیا، جس سے جرائم 100% ختم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملا عمر جب تک امارت اسلامیہ افغانستان کے امیر المومنین رہے، تب تک افغانستان میں پوست کا ایک پودا تک کاشت نہ ہوا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جہاز ٹکرا گئے، جس سے امریکہ کو بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار افغانستان میں پناہ لینے والے القاعدہ چیف اسامہ بن لادن پر لگایا اور طالبان حکومت سے شیخ اسامہ کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ ملا محمد عمر مجاہد نے ٹھوس ثبوت کے بغیر شیخ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ امن کے ٹھیکیدار امریکہ بہادر نے ثبوت فراہم کرنے کی بجائے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا اور شدید بمباری کے بعد افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملا عمر ایسے روپوش ہوئے کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔
امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی۔ ملا عمر میڈیا سے دور رہتے تھے، ان کا کوئی بھی انٹرویو آن ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ خبروں کے لیے BBC کی پشتو سروس سنا کرتے تھے۔ ملا عمر کی شخصیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ متحمل مزاج رکھتے تھے اور انہیں اپنے غصے پر مکمل کنٹرول تھا۔ وہ لوگوں سے خود ملا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی ساتھی سے برتر نہیں سمجھا۔ ان کے پاس نہ کوئی ذاتی گھر تھا اور نہ کوئی غیر ملکی بینک اکاؤنٹ۔ معروف ٹیچ جرنلسٹ بیٹ ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ملا عمر افغانستان کے صوبہ زابل میں امریکی حساس ترین فوجی بیس سے محض 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ ایک مرتبہ امریکیوں نے اس مکان کی تلاشی بھی لی تھی جہاں وہ موجود تھے، مگر وہ انہیں ڈھونڈ نہیں پائے۔ معروف ذرائع کے مطابق ملا عمر کی وفات اپریل 2013 میں ہوئی۔ 2015 میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے امیر المومنین ملا محمد عمر 29 جولائی کو کراچی میں وفات پا گئے ہیں۔ طالبان نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ ملا عمر پاکستان نہیں بلکہ افغانستان میں ہی رہائش پذیر تھے، جہاں وہ 30 جولائی 2015 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طالبان دور کے وزیر خارجہ مولوی احمد متوکل نے بتایا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ ملا عمر کی وفات سے طالبان کی صفوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے، اس لیے طالبان کو باہم متحد رکھنے کے لیے اس خبر کو خفیہ رکھا گیا۔ کیونکہ اس وقت افغانستان پر امریکی قبضہ تھا، اس لیے طالبان حکام نے ملا محمد عمر مجاہد کو ایک نامعلوم قبر میں سپرد خاک کر دیا۔ 20 سالہ جنگ کے بعد طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے 15 اگست 2021 کو افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ نومبر 2022 میں طالبان حکومت کی جانب سے ملا محمد عمر مجاہد کی قبر کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو لوگ جوق در جوق ان کی آخری آرامگاہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اس موقع پر طالبان حکومت کی جانب سے ایک تقریب بھی منعقد کی گئی جس میں طالبان کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ اس وقت ملا محمد عمر کے 34 سالہ بیٹے ملا محمد یعقوب افغانستان کے وزیر دفاع ہیں۔ وہ افغان طالبان کے نائب امیر بھی ہیں۔ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اور ان کے ساتھیوں نے اپنی غیرت و حمیت اور جذبہ جہاد سے دنیا پر ثابت کر دیا کہ سپر پاور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سارے کفار مل کر بھی ایمان والوں کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ یہ تھی اسلام کے عظیم رہنما ملا محمد عمر مجاہد کی مکمل بائیوگرافی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اگر آپ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی اور عراق کے صدر صدام حسین کی بائیوگرافی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر کلک کریں۔ شکریہ۔